میں رہے سر پہ تیرے شاہ سلامت، دنیا میں رہے سر. کون تھے وہ ظلم جو شبیر پر ہوتے نہ تھے؟ کون تھے وہ ظلم جو شبیر پر ہوتے نہ تھے؟ پر سلامی شاہدی جز شکر کے روتے نہ تھے. کون تھے وہ ظلم جو شبیر پر ہوتے نہ تھے؟ اور لشکر آدم میں کیوں کر ہو نہ محشر وقت جنگ، کیا علی اکبر خدا کے شیر کے پوتے نہ تھے؟ کون تھے وہ ظلم جو شبیر پر ہوتے؟ او وقت رخصت خیمہ ناموس میں ایک حشر تھا، دامن شہ سے جدا اہل حرم ہو، دامن شہ سے جدا اہل حرم ہوتے نہ تھے؟ کون تھے وہ ظلم جو شبیر پر ہوتے؟ اور لاش معصوم سے ماں کہتی تھی بیٹا اٹھو، لاش معصوم سے ماں کہتی تھی بیٹا اٹھو، اے علی اصغر کبھی تم اس طرح سو، اے علی اصغر کبھی تم اس طرح سوتے نہ تھے؟ کون تھے وہ ظلم جو شبیر پر ہوتے نہ تھے؟ اور قبر اصغر سے لپٹ کر کرتی تھی بانو یہ بہن، کیا یہیں کے شوق میں تم گود میں سو، کیا یہیں کے شوق میں تم گود میں سوتے نہ تھے؟ کون تھے وہ ظلم جو شبیر پر ہوتے نہ تھے؟ اور کیا قیامت تھی یزید روسیہ کے خوف سے، قید میں اہل حرم آواز سے رو، قید میں اہل حرم آواز سے روتے نہ تھے؟ کون تھے؟ فاتحہ.
دشت بلا میں گم علی اکبر کی لاش ہے، دشت بلا میں گم علی اکبر کی لاش ہے، فرزند فاطمہ کو پسر کی تلاش ہے، داغ جگر میں ناخن غم کی خراش ہے، سنگ علم سے شیشہ دل پاش پاش ہے، سنگ علم سے شیشہ دل پاش پاش ہے، بانوں کو غش اہل حرم درد مند ہے پہ سر کی گھر میں صدائیں بلند ہے، دشت بلا میں علی اکبر کی لاش ہے، روٹھے ہو کس لیے علی اکبر جواب دو، صدقے ہو باپ اے میرے دل بر جواب دو، اے ہم شبیہ خاص پیمبر جواب دو، تم سے بچھڑ کے زیست ہو کیوں کر جواب دو، جو راہ ہے تمہاری وہی اپنی راہ ہے، قربان جاؤں بات کی حالت تباہ ہے، دشت بلا میں گم علی اکبر کی لاش ہے، دشت بلا میں گم علی اکبر کی لاش ہے، کس جا پہ تم پڑے ہو بتاؤ پہ در نثار، آواز اپنی ہم کو سناؤ پہ در نثار، ہم گر پڑے ہیں آ کے اٹھاؤ پہ در نثار، چھاتی سے آ کے ہم کو لگاؤ پہ در نثار، چھاتی سے آ کے ہم کو لگاؤ پہ در نثار، رخصت ہے اپنی گھر کو ذرا دیکھ بھال لو، لفظ ہاتھ پا لفظ ہاتھ پا میں آ کر سنبھال لو، دشت بلا میں گم علی اکبر کی لاش ہے، دشت بلا میں گم علی اکبر کی لاش ہے، کس سے کہوں میں کون تمہارا پتہ بتائے، یہ بے کس و غریب مسافر کہاں کو جائے، قسمت میں میری ٹھوکر لکھی ہے ہائے ہائے، اس جینے سے تو کاش خدا مجھ کو بھی اٹھائے، اس جینے سے تو کاش خدا مجھے اٹھا، کیا خیر ہے کہ گود کے بالوں سے چھوڑ گئے ہم اپنے سارے قافلے والوں سے چھوٹ گئے، دشت بلا
رحم اللہ من قرأ الفاتحہ. ایک شعر سماعت فرمائیں. یقین جانو کمائی میں برکتیں ہوں گی، یقین جانو کمائی میں برکتیں ہوں گی، بچا کے رکھو تھوڑی رقم حسین کے نام، بچا کے رکھو تھوڑی رقم حسین کے نام. اور امام حسین علیہ السلام شان میں ایک شعر ہے، شاعر نے کہا ہے کہ حق کو، سلامتی کو، یقین کو، نماز کو. امام حسین علیہ السلام کے نام میں چار الفاظ ہیں، لیٹر ہیں. حق کو، سلامتی کو، یقین کو، نماز کو یکجا اگر کرے تو نتیجہ حسین ہے، یکجا اگر کریں تو نتیجہ حسین ہے. ایک مرتبہ صلوات پڑھیں. چار مصرع سماعت فرمائیں. امام حسین علیہ السلام کی ہے کہ دنیا میں جو محب شہ مشرقین ہے، دنیا میں جو محب شہ مشرقین ہے، اور بے چینیوں کے دور میں بھی اس کو چین ہے، بے چینیوں کے دور میں بھی اس کو چین ہے، اور باطل کے سامنے نہ جھکائے جو اپنا سر، باطل کے سامنے نہ جھکائے جو اپنا سر، سمجھو کہ اس کے ذہن کا مالک حسین ہے، سمجھو کہ اس کے ذہن کا مالک حسین ہے. ایک مرتبہ صلوات پڑھیں. دنیا میں جو محب شہ مشرقین ہے، بے چینیوں کے دور میں بھی اس کو چین ہے، اور باطل کے سامنے نہ جھکائے جو اپنا سر، سمجھو کہ اس کے ذہن کا مالک حسین ہے، سمجھو کہ اس کے ذہن کا مالک حسین ہے. اور ایک جناب ریاض علی صاحب کا ایک سلام ہے، پیش خدمت ہے، اجازت ہے کہ سر تن سے جدا ہو کے بھی اونچا ہی رہا ہے. مصرع سماعت فرمائیں. کہ سر تن سے جدا ہو کے بھی اونچا ہی رہا ہے، باطل کے لیے سر یہ جھکے گا نہ جھکا ہے، باطل کے لیے سر یہ جھکے گا نہ جھکا ہے، اور ہر نفس کو چکھنا ہے مزہ موت کا، لیکن ہر نفس کو چکھنا ہے مزہ موت کا، لیکن شبیر پہ مر مٹنے کا کچھ اور مزہ ہے، شبیر پہ مر مٹنے کا کچھ اور مزہ ہے. اور اسلام نہیں وہ کہ جو اوروں سے ملا ہو، ان سے ان سے یہاں سے وہاں سے، مطلب کہنے کا ہے کہ اسلام نہیں وہ کہ جو اوروں سے ملا ہو، اسلام محمد کے گھرانے کی عطا ہے، اسلام محمد کے گھرانے کی عطا ہے. اور اس میں مصرع طرح بھی ہے اس شعر میں شامل کہ یہ تیرا مقدر، یہ تیرا مقدر غم دنیا میں پسا تو، یہ تیرا مقدر غم دنیا میں پسا تو، شبیر کا غم ہم کو ملا شکر خدا ہے، شبیر کا غم ہم کو ملا شکر خدا ہے. اور کیوں اتنی شکایت ہے جہاں والوں کو ہم سے، کیوں اتنی شکایت ہے جہاں والوں کو ہم سے، کیا اس کو برا بھی نہ کہیں جو کہ برا ہے، کیا اس کو برا بھی نہ کہیں جو کہ برا ہے، اور گالی ہے فقط حاکم شامی کی عنایت،
گالی ہے فقط حاکم شامی کی عنایت، لعنت جسے کہتے ہیں قرآن کی عطا ہے، لعنت جسے کہتے ہیں قرآن کی عطا ہے۔ اب بند کرو بحث، اب بند کرو بحث، ہمیں اتنا تو بتا دو، حیدر سے بھی لڑ جانا بھلا ہے کہ برا ہے؟ حیدر سے بھی لڑ جانا بھلا ہے کہ برا ہے؟ اور جو ساتھ رہے ان کو تو کہتے ہیں صحابی، جو ساتھ رہے ان کو تو کہتے ہیں صحابی، اور جو بھاگ کھڑا ہو ذرا پوچھو تو وہ کیا ہے؟ جو بھاگ کھڑا ہو ذرا پوچھو تو وہ کیا ہے؟ اور جو روکنے آئے گا، جو روکنے آئے گا وہ بہہ جائے گا خود ہی، جو روکنے آئے گا وہ بہہ جائے گا خود ہی۔ شبیر کا ماتم کہیں روکے سے رکا ہے، شبیر کا ماتم کہیں روکے سے رکا ہے۔ صلوات پڑھی پیچھے رکھ دو۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 4 مصرعے ملاحظہ فرمائیں۔ کل پکارا تھا میرے مولا نے نصرت کے لیے، کل پکارا تھا میرے مولا نے نصرت کے لیے، رد باطل کے لیے، حق کی حمایت کے لیے۔ اور روز عاشورہ یہاں ہے، ہر طرف ہے کربلا، روز عاشورہ یہاں ہے، ہر طرف ہے کربلا۔ آج دیکھیں کون اٹھتا ہے اطاعت کے لیے، آج دیکھیں کون اٹھتا ہے اطاعت کے لیے۔ اور 1000 فوج ملے، لاکھ اسلحہ پہنچے، 1000 فوج ملے، لاکھ اسلحہ پہنچے، ملے گی فتح تبھی دل میں جب ضیا پہنچے۔ 1000 فوج ملے، لاکھ اسلحہ پہنچے، ملے گی فتح تبھی دل میں جب ضیا پہنچے۔ غدیر سے تو 1.25 لاکھ وعدہ کر کے چلے، غدیر سے تو 1.25 لاکھ وعدہ کر کے چلے، نثار ہونے 72 ہی کربلا پہنچے، نثار ہونے 72 ہی کربلا پہنچے۔ مارا کائنات کی شان میں شاہ ایک نعرے سلوات۔ محمد مصطفیٰ پر بھی سلام آلِ ابا پر بھی، محمد مصطفیٰ پر بھی سلام آلِ ابا پر بھی، علی کا ذکر ہو تو گفتگو ہوگی خدا پر بھی، علی کا ذکر ہو تو گفتگو ہوگی خدا پر بھی، علی کی مدح خوانی ہوتی ہے ارض و سما پر بھی، علی کی مدح خوانی ہوتی ہے ارض و سما پر بھی، فضاؤں میں بھی ان کا ذکر ہے دوش ہوا پر بھی، فضاؤں میں بھی ان کا ذکر ہے دوش ہوا پر بھی۔ عبادت ہے علی کا ذکر یہ مجلس کی زینت ہے، عبادت ہے علی کا ذکر یہ مجلس کی زینت ہے، مصلی پر بھی ان کا ذکر ہے فرش عزا پر بھی، مصلی پر بھی ان کا ذکر ہے
فرش عزا پر بھی، علی کا تذکرہ ہم جیسے خاطی کر بھی لیں تو کیا، علی کا تذکرہ ہم جیسے خاطی کر بھی لیں تو کیا، علی کا ذکر رہتا ہے زبان مصطفیٰ پر بھی، علی کا ذکر رہتا ہے زبان مصطفیٰ پر بھی۔ کہا من کن تو مولا جب پیمبر نے سرے میدان، کہا من کن تو مولا جب پیمبر نے سرے میدان، گری بجلی منافق پر بھی ہر اہل جفا پر بھی، گری بجلی منافق پر بھی ہر اہل جفا پر بھی۔ علی کا تذکرہ ہم دار پر بھی جا کے کرتے ہیں، علی کا تذکرہ ہم دار پر بھی جا کے کرتے ہیں، لگا دیں لاکھ وہ پابندی ذکر مرتضیٰ پر بھی، لگا دیں لاکھ وہ پابندی ذکر مرتضیٰ پر بھی۔ اور کچھ ایسے ہیں جو ہر ایک شعر پر ہیں داد کے طالب، کچھ ایسے ہیں جو ہر ایک شعر پر ہیں داد کے طالب، مگر کچھ مدح کرتے ہیں ستم کی انتہا پر بھی، مگر کچھ ایسے ہیں جو ہر ایک شعر پر ہیں داد کے طالب، کچھ ایسے ہیں جو ہر ایک شعر پر ہیں داد کے طالب، مگر کچھ مدح کرتے ہیں ستم کی انتہا پر بھی۔ غلاموں کو یہ اپنے قوت پرواز دیتے ہیں، غلاموں کو یہ اپنے قوت پرواز دیتے ہیں، بلندی بھی وہی دیتے ہیں کرتے ہیں عطا پر بھی، بلندی بھی وہی دیتے ہیں کرتے ہیں عطا پر بھی۔ گزارش ہے کہ لکھیے اپنے مداحوں میں نام اس کا، گزارش ہے کہ لکھیے اپنے مداحوں میں نام اس کا، میرے مولا عنایت اتنی ہو جائے ضیاء پر بھی، میرے مولا عنایت اتنی ہو جائے ضیاء پر بھی۔ رحم اللہ من قرأ الفاتحہ۔ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی لا یبلغ مدحتہ القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون، الذي لا يدركه بعد الهمم ولا يناله غوث الفتن، الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود، فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته وأوتد بالصخور ميدان أرضه، والصلاة والسلام على النبي المكي المدني الأمي القرشي الحاشمي الأبتهي التهامي
أصله أصيل وفرحه طويل وكنبه كهيل وخلقه عظيم المعلن الحق بالحق أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. ولعنة الله على أعدائهم من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى في محكم كتابه الحكيم وهو أصدق الصادقين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. صلوات. حاضرین گرامی قدر معزز سامعین کرام اور عزیزان مظلوم کربلا، قرآن کریم کے سورہ آل عمران سے آیت نمبر 169 جس کی مسلسل تلاوت کا شرف حاصل کر رہا ہوں. آواز پروردگار ہے، اور ہرگز تم گمان بھی نہ کرنا ان افراد کے بارے میں کہ جو راہ خدا میں قتل ہو جاتے ہیں، ان کے بارے میں یہ گمان نہ کرنا کہ وہ مر گئے، بل احیاء، بلکہ وہ زندہ ہیں، عند ربہم یرزقون، اور اپنے پروردگار کی طرف سے وہ رزق حاصل کر رہے ہیں. جو افراد راہ خدا میں قتل ہوئے ان میں سب سے بارز اور سب سے اظہر نمونہ سرکار سید الشہداء کی ذات کا ہے. امام علی مقام اپنے تھوڑے سے اصحاب کے ساتھ میدان کربلا کے اوپر جس طرح سے مظلومیت کے ساتھ شہید کیے گئے، ان کی شان میں یہ آیت ہے کہ کبھی بھی ان کے بارے میں یہ نہ سوچا جائے کہ اب وہ نگاہوں کے سامنے نہیں ہیں تو گویا مر چکے، بلکہ زندہ ہیں. اور چونکہ زندہ ہیں لہٰذا ان کا انقلاب زندہ ہے. انقلاب کیا ہے؟ تاکہ اصلاح ہو، امر بالمعروف نہی از منکر، پیغمبر کی سیرت اور علی کی سیرت کو عام کیا جائے. کربلا ایک ایسا حادثہ، ایک ایسا واقعہ نہ اس سے پہلے کبھی رونما ہوا نہ اس کے بعد کبھی رونما ہونے والا ہے. کربلا جس کا تذکرہ نہ صرف یہ کہ سرکار سید الشہداء کی ولادت سے پہلے بلکہ انبیاء الہی کی تاریخ میں بھی جس واقعے کو درج و نقل کیا گیا اور مجلس کی صورت میں انبیاء کو سنایا گیا وہ یہی واقعہ کربلا ہے. کتاب بحر الانوار کے اندر متعدد انبیاء کا تذکرہ ملتا ہے کہ جب وہ زمین کربلا کی طرف سے گزرتے تھے، کرب و بلا کی زمین ہے لہٰذا گرفتار بلا ہوتے تھے، پوچھتے تھے یہ کون سی زمین ہے، جہاں مشکل میں پڑ گئے تو بتایا جاتا تھا یہ کرب و بلا ہے، اور پھر داستان کربلا ان انبیاء کو سنائی جاتی تھی. بلکہ زمین پر انسانیت کے پہنچنے سے پہلے خداوند عالم نے آسمان الہی کے اوپر ملائکہ سے یہ بیان کیا کہ میری امت میں آخری پیغمبر کے نواسے کے ساتھ یہ تمام مسئلے پیش آئیں گے، اور وہ حق و حقیقت کے لیے اپنے چھوٹے چھوٹے بچے اور جوانوں کے ساتھ قربانی پیش کرے گا، اور رہتی دنیا تک اس کو قوم یاد رکھے گی. لہٰذا امام حسین کا جو کارنامہ ہے وہ یقیناً یکتا اور یگانہ اور مستثنیٰ ہے. کوئی بھی حادثہ کربلا کے جیسا نہیں ہو سکتا. اس کے باوجود بھی ایک سوال اکثر ذہن میں اٹھتا ہے کہ جو امام علی مقام کا مقصد تھا، جو آپ کا ہدف تھا کہ میں اصلاح کروں، امر بالمعروف نہی از منکر، پیغمبر کی سیرت علی کی سیرت کو عام کروں، تو یہ مقصد صرف امام حسین کی زندگی میں تمام کیوں ہو گیا؟ اور بعد میں آنے والے ائمہ نے آخر انقلاب کیوں نہیں برپا کیا انہی مقاصد کو لے کر؟ جبکہ بعد کی صورتحال اس سے زیادہ مشکل اور پریشان کن دکھائی دیتی ہے. یزید نے امام حسین کے سامنے صرف کہا تھا کہ نہ کوئی دین آیا، نہ کوئی شریعت، نہ کتاب، یہ سب بنی ہاشم کا ڈھونگ ہے، اور امام علی مقام یہ بتانے کے لیے کہ نہیں یہ غلط اور میں صحیح تصویر پیش کروں گا دین کی، یہ کہتے ہوئے نکلے اپنے مقاصد کو لے کر. لیکن واقع کربلا کے بعد
اسی مدینے کے اندر اسی یزید نے وہ باتیں جو وہاں بیٹھ کر کہہ رہا تھا ان کو عمل کی صورت میں کر کے دکھایا۔ کیا کیا اس نے؟ یزید کی 3 سالہ حکومتوں میں 3 بڑی جسارتیں ہیں۔ پہلی جسارت خانہ امامت پر حملہ، یعنی سرکار سید الشہداء کی شہادت سن 61 ہجری میں، اور 62 ہجری میں دوسرا جرم جو یزید کا ہے وہ ہے مدینے پر حملہ، جسے واقعہ حرہ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ اس واقعہ حرہ میں کتنے افراد قتل ہوئے؟ تاریخ بتاتی ہے کہ اس واقعہ حرہ کے بعد مدینے کے اندر حافظان قرآن ختم ہو گئے۔ پیغمبر کے سامنے جو حافظ تھے، مولا کائنات کے سامنے جو حفاظ تھے، سب کو قتل کر دیا گیا تھا۔ واقعہ حرہ میں نہ جانے کتنے صحابیوں کو قتل کیا گیا، نہ جانے کتنی صحابیات کے ساتھ بدسلوکی کی گئی، اور اس کے عوض میں اور اس کے نتیجے میں جو معاملات سامنے آئے وہ تاریخ میں درج ہیں۔ امام سجاد مدینے میں ہیں، امام حسین نے تو صرف بات پر انقلاب کر دیا تھا، امام چہرم نے انقلاب کیوں نہیں برپا کیا؟ تیسرا جرم یزید کا سن 63 ہجری میں دکھائی دیتا ہے۔ 61 میں کربلا امامت پر حملہ، 62 میں نبوت پہ حملہ، مسجد النبوی میں گھوڑے باندھے گئے، جہاں پیغمبر نماز پڑھتے تھے اس کو استبل بنایا ہے یزید کی فوجوں نے اور افواج نے، وہاں پر گھوڑے باندھے گئے۔ اور جب یہ جنگ تمام ہوئی، واقعہ حرہ تمام ہوا، تو مدینے والوں کو 3 دن لگ گئے مسجد نبوی سے غلاظتوں کو صاف کرنے میں۔ یہ جو گھوڑے آئے تھے لڑنے کے لیے، یہ غلاظتوں سے پر ہو چکی تھی مسجد۔ یہ دوسرا جرم۔ تیسرا جرم، یزید نے سن 63 ہجری میں خانہ خدا پہ حملہ کیا، امامت پہ حملہ، نبوت پہ حملہ، اب توحید پر حملہ ہے کہ جب عبداللہ ابن زبیر نے یزید کی خلافت کو انکار کر دیا اور بیعت کرنے سے منع کیا اور اپنی خود مختار حکومت کو تشکیل دیا، تو یزید نے اب حملہ کیا ہے عبداللہ ابن زبیر کے اوپر۔ کیا ہوا ہے؟ وہ شہر جو امن کا شہر ہے، جس کے لیے قرآن کہتا ہے وَالتِّينِ وَالزَّيْتُونِ وَطُورِ سِينِينَ وَهَٰذَا الْبَلَدِ الْأَمِينَ، یہ امن والا شہر ہے۔ پیغمبر نے کہا تھا کہ جو اس شہر میں آ جائے اس کو امان ہے۔ اس شہر کے اوپر یزید نے حملہ کیا، خانہ خدا کے پردے کو جلایا گیا۔ اس سے پہلے بھی یہ جرم نہیں ہوا، اس کے بعد بھی یہ جرم کبھی دکھائی نہیں دیتا۔ خانہ خدا کے پردے کو جلایا گیا، منجنیق کے ذریعے سے کعبے کی دیواروں کو مسمار کیا گیا۔ یہ تیسرا جرم تھا یزید کا۔ سوال یہ پیدا، اور اس کے بعد پھر اللہ نے اس کو مہلت نہیں دی، واصل جہنم ہو گیا، اس لیے کہ جو امامت پر حملہ کرتا ہے وہ نبوت تک پہنچتا ہے، نبوت پہ حملہ کرنے والا توحید پر حملہ کرتا ہے اور پھر واصل جہنم ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد یہ دنیا سے چلا گیا، مگر سوال پیدا ہوتا ہے کہ آخر امام سجاد نے انقلاب کیوں نہیں کیا، جبکہ وہ دیکھ رہے ہیں مدینے کے اندر۔ جب اس کو تاریخ میں تلاشا جاتا ہے اور مقاصد اور ہدف ڈھونڈا جاتا ہے کہ آخر کیوں امام علی مقام خاموش بیٹھے رہے، بعد میں آنے والے، چلیے چوتھے امام کی بات چھوڑ دیں، بعد میں اب آپ دیکھیے 5ویں امام کے زمانے میں، 6ٹھے امام کے زمانے میں حجاج ابن یوسف ثقفی، ایسا ملعون روزانہ 1 لاکھ شیعوں کا قتل کرتا تھا۔ شیعوں سے مراد جو علی کو امام مانتے ہوں۔ آج کے دور کی بات نہیں ہے کہ اس وقت 35 کروڑ شیعہ ہیں، 14 صدی پہلے کتنے مسلمان ہوں گے، کتنے شیعہ ہوں گے؟ روزانہ 1 لاکھ افراد کو قتل کرتا تھا۔ کتنے اس نے شیعہ قتل کیے؟ جس طرح کے اس کے قید خانے تھے، اریاں اور برہنہ مرد اور عورتوں کو ساتھ میں مقید کرتا تھا، اور یہ اس کے ظلم تھے۔ اور دور کس کا؟ امام پنجم، امام ششم کا۔ امام نے کوئی انقلاب نہیں کیا۔ امام ہفتم کا دور آتا ہے، اب پوری تاریخ امام ہشتم کا دور آتا ہے، کسی امام نے انقلاب نہیں کیا۔ کیوں؟ امام حسین نے انقلاب کیا، بقیہ امام نے کیوں انقلاب نہیں کیا؟ جواب اس وقت ملا کہ جب شیخ مفید کے نام لکھی ہوئی امام آخر کی توقیع کے اوپر نگاہ پڑی۔ توقیعات یہ کیا ہے؟ میں اس کی وضاحت کر دوں، بزرگ بہتر جانتے ہیں، برابر کے بھائیوں کے لیے۔ امام زمان جب پردہ غیبت میں گئے، غیبت صغریٰ اور غیبت کبریٰ میں، بالخصوص غیبت صغریٰ میں کہ جو نواب اربع کا زمانہ ہے تقریباً 70-72 برس کا، اس وقت امام علی مقام کیونکہ غیبت صغریٰ ہے، لہذا مومنین سے ارتباط میں ہیں، نائب ہوتے ہیں، ان کے ذریعے لوگ اپنے سوال امام سے پوچھتے ہیں، امام جواب دیتے ہیں اور ان کے ذریعے جواب ملتے ہیں۔ امام کیسے جواب دیتے ہیں؟ امام ایک عبارت لکھتے ہیں، جو بھی سوال آتا ہے اس کو ایک پیج کے اوپر، ایک کاغذ کے اوپر، کسی کھال کے اوپر، کسی پتے کے اوپر، کسی پتھر کے اوپر اس کا جواب لکھتے ہیں، اپنی مہر لگاتے ہیں اور اس میں یہ لکھتے ہیں کہ یہ میں نے اپنے ہاتھوں سے لکھا ہے۔ اس کو کہتے ہیں توقیع۔ غیبت صغریٰ میں امام علی مقام کی 100 توقیعات ہمیں نظر آتی ہیں۔ اس وقت جو موجودہ کتابوں میں اگر آپ دیکھیں 100 توقیعات امام آخر کی ہیں کہ جس میں امام علی مقام نے اپنے پیغامات کو پہنچایا، مراسلات ہیں، مکاتبے ہیں، اپنی باتیں ہیں۔
دو ایسی توقی نظر آتی ہیں جو غیبت کبرا کے زمانے کی ہیں. غیبت صغرا میں جب امام علی مقام کے نائبین موجود ہیں 100 توقیات. 2 توقی شیخ مفید کے نام ہے. شیخ مفید کون ہے آپ جانتے ہیں؟ سن 413 ہجری میں آپ کا انتقال ہوتا ہے اور شیعوں کے رئیس ہیں یہ. علماء کی فہرست میں شیخ صدوق اور ان کے فوراً بعد ان کے شاگرد شیخ مفید. 2 توقیات یعنی امام کے ہاتھ کے لکھے ہوئے 2 خط شیخ مفید کے نام کے ہیں. یہ سن 410 اور 411 ہجری کے خط ہیں. ان خطوں میں ایک توقی اور ایک خط میں امام علی مقام نے بتایا کہ آخر کسی بھی امام نے انقلاب کیوں نہیں کیا. امام نے اپنے متعلق لکھا ہے لیکن سمجھ میں آتا ہے کہ امام کیوں یہ فرما رہے ہیں. امام نے پہلے شیخ مفید کی تعریف کی ہے, ان کے ایمان کی, ان کے اسلام کی, ان کے اوپر بھروسہ کرتے ہوئے اپنا بھائی کہا ہے شیخ مفید کو. کسی ایک عالم کو امام اپنا بھائی کہے اس سے بڑا اور مرتبہ کیا ہو سکتا ہے. عزیزان گرامی, امام علی مقام نے اس توقی میں لکھا ساری باتیں لکھنے کے بعد کہ جانتے ہو کہ ہمارا انقلاب برپا کیوں نہیں ہو رہا ہے, جانتے ہو کہ ہمارا فرج کیوں نہیں ہو رہا ہے, جانتے ہو ہمارا ظہور کیوں نہیں ہو رہا ہے. اور خود امام نے جواب دیا. امام نے فرمایا, سبب بتایا. امام نے فرمایا کہ اس لیے ہمارا ظہور نہیں ہو رہا. کب کہہ رہے ہیں امام؟ 411. ابھی کیا چل رہا ہے؟ 1444. یعنی 1000 سال پہلے کی یہ بات ہے, اس سے بھی زیادہ. 1000 برس پہلے امام بتا رہے ہیں. اس وقت اگر یہ شرائط مل جاتے تو ظہور اس وقت ہوتا. امام علی مقام فرماتے ہیں جانتے ہو ہمارا فرج کیوں نہیں نصیب ہو رہا, ہمارا ظہور کیوں نہیں ہو رہا؟ کیونکہ ابھی آپس میں شیعوں کے دل آپس میں ملے ہوئے نہیں ہیں. یہ عجیب و غریب مسئلہ ہے. امام نے فرمایا کہ خدا ہمارے شیعوں کو نیک کام کی توفیق دے کہ یہ آپس میں ہمدل ہو جائیں, ان کے اندر اتحاد پیدا ہو جائے. مسلمانوں کی بات نہیں کر رہے امام, معاشرے کی بات نہیں لکھی امام نے, وہ توقی موجود ہے. امام نے فرمایا کہ جس دن شیعوں کے درمیان ہمدلی پیدا ہو جائے گی, شیعوں کے درمیان یہ جتنے افراد ہیں سب کا دل الگ الگ نہیں ہوگا بلکہ یہ سب ایک دل ہوں گے, ان کے اندر اتحاد ہوگا, ان کے اندر اتفاق ہوگا. ایک کی مصیبت کا اثر دوسرے پر دکھائی دے گا, دوسرے کی خوشی میں تیسرا شامل ہوتا ہوا دکھائی دے گا. اگر یہ ہو جاتا تو تمہیں ہمارا ظہور نصیب ہو جاتا. یہ تو بات ہوئی امام آخر کی. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ بقیہ نے کیوں نہیں انقلاب کیا, بقیہ نے کیوں نہیں انقلاب کیا؟ سنیں عزیزان گرامی, امام جعفر صادق علیہ السلام نے سبب بتایا. امام علیہ السلام نے سبب بتایا. کون ہے؟ برید عجلی, کوفے کے رہنے والے, امام محمد باقر کے شاگرد اور ان کے صحابی ہیں, کوفے میں رہتے ہیں. امام ششم سے جب ملاقات کے لیے آتے ہیں سلام کے بعد اور عافیت و خیریت کے بعد, اپنے ضروری باتوں کے بعد کہتے ہیں مولا کوفے کے اندر, کاش متوجہ ہوں عزیزان گرامی, کوفے کے اندر بہت بڑی تعداد موجود ہے جو شیعوں کی تعداد ہے, جو آپ کے چاہنے والے ہیں. آپ ہم کو حکم کیوں نہیں دیتے؟ ہم آپ کی اتباع, آپ کی اطاعت اور آپ کی طبیعت کے لیے, آپ کی اتباع کرنے کے لیے حاضر ہیں. آپ کیوں نہیں آتے ہیں کہ آپ قیام کریں؟ وہ دور ہے کہ جب حجاج ابن یوسف ثقفی ظلم کر رہا ہے. امام آپ کیوں نہیں آتے؟ آپ انقلاب برپا کیوں نہیں کرتے؟ آپ کیوں نہیں آتے؟ ہم آپ کے ساتھ ہیں. اسی کوفے سے خط لکھے جا رہے ہیں, برید اجلی کوفے کے رہنے والے ہیں, مولا کیوں نہیں آتے؟ امام علی مقام نے کہا تم نے شرطیں پوری کر دی. کاش متوجہ ہوں آپ, اگر ہر ماہ محرم میں ہم تھوڑا سا بھی بیدار ہو جائیں تو پھر یہ مقصد عزاداری کا پورا ہو جائے گا. امام نے فرمایا تم نے شرطیں پوری کر دی کہ ہم انقلاب کریں. یہ کہتے ہیں وہ شرطیں کیا ہیں؟ کیا یہ بتاؤ تمہارے یہاں کیا یہ ماحول ہو گیا ہے کہ اگر ایک مومن کو ضرورت پڑ جائے, ایک مومن کو, غور کریں, ایک مومن کو ضرورت پڑ جائے مال دنیا کی, تو وہ دوسرے مومن سے بغیر پوچھے ہوئے, یہ الفاظ ہیں, یہ کوئی خطابت نہیں کرتا, میں صرف حقیقت بیان کرتا ہوں, میرے پاس سارے حوالے موجود ہیں, جو آئے وہ دیکھیں. امام نے فرمایا کہ کیا تمہارے درمیان میں یہ کلچر عام ہو گیا ہے کہ اگر ایک مومن کے اوپر مصیبت آئے تو دوسرا مومن اس کے لباس کی جیب سے اتنے ہی پیسے نکالے جتنی اس کو ضرورت ہو, یعنی وہ بھی بے ایمان نہ ہو, اور جس کی جیب سے پیسہ نکالا جا رہا ہے اس کو بھی کوئی اعتراض نہ ہو اور وہ بھی بدظن نہ ہو کہ یہ کیا کر رہا ہے؟ کیا یہ ماحول بن گیا ہے؟ کیا دو مومنوں کے درمیان اتنا اتحاد, اتنا اتفاق, اتنا بھروسہ اور اتنا آپس میں اتنی میل و محبت پیدا ہو چکی ہے کہ ایک مومن دوسرے مومن کی جیب سے پیسہ نکالے, اس کو اعتراض نہ ہو اور یہ اتنا نکالے جتنی اس کو ضرورت ہو؟ برید اجلی کہتے ہیں کہ مولا نہیں, یہ تو ابھی نہیں ہوا, یہ تو ابھی نہیں ہوا, یہ ماحول تو ابھی پیدا نہیں ہوا. پھر امام نے کہا پھر ہمارا قیام ابھی بہت دور ہے, پھر ہمارا خروج بہت دور ہے. اگر الہی حکومت چاہتے ہو, اگر یہ چاہتے ہو کہ امام تمہارے درمیان میں حکومت کرے,
تو پھر تمہیں یہ ماحول بنانا ہوگا، اس لیے کہ ابھی تو تم اپنے مال کو قربان نہیں کر رہے ہو اپنے جیسے کے لیے، تم اپنی جان کیا قربان کرو گے ہمارے لیے؟ ابھی تم اپنے مال کی قربانی نہیں دے رہے ہو، اپنے جیسے کے لیے جو تمہارے ساتھ رہتا ہے. اور میں آ جاؤں گا باہر سے، مدینے سے کوفے پہنچوں گا، میں کہوں گا تمہاری جان کی ضرورت ہے، تم لوگ آ جاؤ گے. یہ ماحول جب تک نہیں بنے گا ہماری طرف سے انقلاب نہیں ہوگا. ظہور کیوں نہیں ہو رہا؟ امام نے فرمایا اس لیے کہ مومنین کے دل آپس میں ایک نہیں ہے، مومنین کے دل آپس میں ایک نہیں ہے. امام فرما رہے ہیں ابھی تمہارے اندر ایک دوسرے کے اوپر اعتماد اور بھروسہ قائم نہیں ہے. عزیزو، بڑے انقلاب کے لیے مقدمات بھی بڑے ہوتے ہیں. ابن ابی الحدید لکھتے ہیں کہ جنگ صفین کے بعد مالک اشتر اور مولا کائنات، بہت سے لوگ کہتے ہیں آپ اتنی باتیں بتا دیتے ہیں کہ ساری باتیں مس ہو جاتی ہیں. یہ اس لیے ہوتا ہے کہ ہم نے اس کلچر کو اپنے یہاں عام ہی نہیں کیا کہ جب کوئی ذاکر ممبر پر جائے تو ہم قلم اور کاغذ لے کر بیٹھے اور کچھ اشارے کر لیں تاکہ ذہن میں باتیں محفوظ ہوں. لیکن بہرحال میں تو یہ پہنچاؤں گا، اگر ایک بات بھی ذہن میں رہ جائے تو میرا مقصد پورا ہو جاتا ہے. مالک اشتر اور مولا کائنات کوفے میں بیٹھ کر، دیکھیں حمدلی کسے کہتے ہیں؟ نیکی. میرا آج کی مجلس کا موضوع اصل میں تھا اتفاق اور صلہ رحم کیسے پیدا ہوگا. مجھے معلوم ہے نہیں پہنچوں گا وہاں تک، انشاءاللہ کل ادامہ دوں گا. مالک اشتر مولا کائنات کوفے میں بیٹھے ہوئے، کون لکھ رہا ہے؟ ابن ابی الحدید معتزلی، شارح نہج البلاغہ. 100 سے زیادہ جلدوں میں نہج البلاغہ کی شرح لکھی غیر شیعہ نے. ہم دیکھیں اپنے آپ کو، وہ غیر شیعہ 100 سے زیادہ جلدیں لکھ رہا ہے، نہج بلاغہ کی شرح کر رہا ہے. وہ کہتا ہے کہ ایک روز کوفے کے اندر جنگ صفین کے بعد مالک اشتر اور مولا کائنات آپس میں درد دل کر رہے ہیں، اپنے ایک دوسرے کو درد سنا رہے ہیں. مولا کائنات کہتے ہیں مالک اشتر آخر کیا بات ہے؟ جنگ صفین جاری ہے، ابھی ختم نہیں ہوئی، کیا بات ہے کہ ہمارے شیعہ ادھر جا رہے ہیں؟ اللہ اکبر. یہ جو ہمارے سپاہی ہیں، کیا ہوا ہے آپ کو معلوم ہے صفین میں کیا ہوا؟ صفین کا نتیجہ نہروان ہے. یہ نہروان میں کون ہے جو کل تک علی کے ساتھ تھے؟ آخر کیا وجہ ہے کہ ہمارے چاہنے والے جو کہتے ہیں کہ ہم آپ کے شیعہ ہیں، ہمارے ساتھ بیٹھتے ہیں، اس شام کے دربار میں جا کے حاضری دے رہے ہیں، ادھر مل جاتے ہیں جا کر. مالک اشتر کو معلوم ہے کہ امام کو جواب معلوم ہے، لیکن مالک اشتر کہتے ہیں مولا آپ کی عدالت کی وجہ سے. کوئی طنز نہیں کر رہے ہیں، یاد دلا رہے ہیں مولا آپ کی عدالت کی وجہ سے. امام نے بھی کہا اچھا اس کا مطلب کیا ہے؟ کہا اس لیے کہ جو آپ کے عدالت کے تقاضے ہیں نا وہ ہر انسان برداشت نہیں کر سکتا. آپ کی جو عدالت کا تقاضا ہے نا وہ ہر انسان برداشت نہیں کرتا. شام میں جاتا ہے اس کو سرخ یاقوت دکھائی دیتے ہیں، وہ شام میں جاتا ہے اس کو بھرا ہوا دسترخوان دکھائی دیتا ہے، وہ شام میں جاتا ہے اس کو مال دنیا ملتی ہے، دین نہیں ملتا، مگر مادی تمام سہولتیں مل جاتی ہیں. آپ کے پاس آتا ہے یہاں فقر ہے، آپ کے پاس آتا ہے یہاں فاقہ ہے، آپ کے پاس آتا ہے آپ عدالت کی باتیں کرتے ہیں، آپ کے پاس آتا ہے آپ انصاف کی باتیں کرتے ہیں. یہ تو ہوگا ہی. جن کو دنیا چاہیے ہے وہ آپ کو چھوڑتے ہیں اور ادھر چلے جاتے ہیں. عزیزان گرامی، یہ علی کا دور ہے، سن 3637 ہجری، آج 1444 ہے. یہ اس دور کی باتیں ہیں کہ آپ کی عدالت کی وجہ سے آپ کو لوگ چھوڑ کر چلے گئے. ایک اور تذکرہ کر دوں، آپ کہیں گے واقعہ سناتا چلا جا رہا ہوں، مقصد ہے ابھی عمر نے دیکھا کہ جس وقت مولا کائنات کے حق کو غصب کر لیا گیا، بی بی فاطمہ الزہرا صلوات اللہ علیہا، بی بی رات کی تاریکی میں، کب؟ جب مولا کائنات کا حق غصب ہو گیا، بی بی رات کی تاریکی میں قبرستان احد کی طرف بڑھ رہی ہیں. احد کے جو شہداء تھے ان کے لیے الگ سے قبرستان ہے، جو افراد گئے زیارت پر اللہ قبول کرے، جو نہیں گئے وہ انشاءاللہ جلد ہی جائیں، اور جو جا چکے ہیں وہ پھر جائیں. قبرستان احد میں بی بی داخل ہوتی ہیں، بالخصوص جناب حمزہ کی قبر کے پاس جا کر آنسو بہا رہی ہیں. بی بی نے گریہ کیا، باہر آنے لگی. ابھی عمر آتا ہے اور آ کر کہتا ہے، سلام کرتا ہے، نبی کی بیٹی آپ پر سلام ہو. سوال میرا یہ ہے کہ کیا پیغمبر نے اپنے بعد کوئی انتظام نہیں کیا کہ کیا ہوگا اس دین کا، کیا ہوگا اس اسلام کا؟ بی بی کہتی ہیں کہ تم بھول گئے، غدیر میں تو تم بھی موجود تھے، تمہیں نہیں معلوم غدیر میں پیغمبر اسلام نے انتظام کیا ہے. نبوت کے بعد امامت ہے، رسالت کے بعد ولایت ہے، کیوں نہیں تم نے اپنے قدموں کو بڑھایا؟ جیسے ہی اس نے کہا کہ مولا کا انتخاب اس معنی میں ہوا تھا، جانتا تھا، بہرحال کیوں پوچھ رہا تھا خدا جانے. کہتا پھر اگر علی کو پیغمبر نے اپنی جگہ پہ بٹھا دیا تو علی تلوار کیوں نہیں اٹھاتے، علی انقلاب کیوں نہیں لاتے؟ آج کے زبان میں کہوں تو علی ظہور کیوں نہیں کرتے، علی انتقام کیوں نہیں کرتے، علی انقلاب کیوں نہیں برپا کر رہے ہیں؟ بی بی کا جملہ سنیے اور سمجھیے امام آخر کیوں نہیں آ رہے ہیں. بی بی نے کہا کہ مثل الامام مثل الکعبہ، امام کی مثال کعبے کی طرح ہوتی ہے. توتی ولا توتا، سب اس کے پاس آتے ہیں، وہ کسی کے پاس نہیں جاتا. کاش متوجہ ہو آپ. کبھی بھی اس کا مطلب کیا؟
کعبے کے پاس مومن جاتا ہے تاکہ طواف کرے، کعبہ تمہارے گھر نہیں آتا کہ تم طواف کرو۔ علی خروج کریں گے، علی انقلاب برپا کریں گے، تمہیں اپنے آپ کو ویسا بنانا ہوگا کہ لشکر علی میں آ سکو۔ اب یہی جواب آج کے لیے، امام آخر انقلاب کیوں؟ ہر نماز کے بعد ہم کہتے ہیں یا صاحب الزمان یا ابن الحسن العسکری عجل علی ظہوری۔ ہم امام سے کہتے ہیں کہ آپ کیوں نہیں آ رہے؟ آپ کبھی اس دعا کے اوپر غور کریں، مجھے نہیں معلوم یہ دعا کہاں سے آئی، کبھی اس کے ترجمے پہ غور کریں۔ آپ امام پہ اعتراض کر رہے ہیں، یا صاحب الزمان یا ابن الحسن العسکری، اے زمانے کے امام، اے زمانے کے صاحب، عسکری کے بیٹے، عجل علی ظہورک، اپنے ظہور میں جلدی کرو۔ وہ تھوڑی کریں گے اپنے ظہور میں جلدی، اللہ سے دعا کریے کہ ان کے ظہور میں جلدی ہو، اپنے اعمال و افعال ایسے کریے کہ ظہور کا زمینہ فراہم ہو۔ امام علی مقام تو خون کے آنسو رو رہے ہیں، امام تو 411 میں کہہ رہے ہیں کہ اگر تم آپس میں ایک ہو جاؤ گے، تم آپس میں ایک ہو جاؤ گے تو ہمارا ظہور ہو جائے گا۔ 1444 تک ابھی مومن آپس میں ایک نہیں ہوئے۔ دین اسلام کے اندر تفرقے کو منع کیا گیا۔ کل میں نے اشارہ کیا تھا، شیطان جیسے جیسے آخر الزمان آ رہا ہے، شیطان کی ذمہ داری، وہ یہ سمجھ رہا ہے میری ذمہ داری بڑھتی چلی جا رہی ہے، اس کی محنت بڑھتی چلی جا رہی ہے، اس کی کوششیں بڑھتی چلی جا رہی ہیں۔ سورہ اسرا اور سورہ مائدہ میں شیطان کی کوششیں کیا ہیں؟ ایک کوشش اس کی یہ ہے کہ وہ مومنوں کے دلوں میں ایک دوسرے کا کینہ پیدا کر دے، اور دوسری کوشش یہ ہے کہ وہ رشتوں کو ختم کر دے۔ باپ بیٹے کا رشتہ، میں نے کل عرض کیا تھا، ماں بیٹی کا رشتہ، امام ماموم کا رشتہ، مرجع اور شیعہ کا رشتہ، امام اور ماموم کا، نبی کا اور اس کی امت کا رشتہ، وہ رشتے ختم کر دیتا ہے، وہ رشتے ختم کرتا ہے۔ اور اللہ یہ کہتا ہے کہ دیکھو کبھی اکیلے زندگی نہ جیو، جماعت میں زندگی جیو، جماعت میں زندگی دو۔ میں 3-4 مثالیں آپ کی خدمت میں پیش کروں اور پھر سمجھ میں آئے گا کہ آخر ماجرا کیا ہے۔ دیکھیں جماعت کی کتنی دین اسلام کے اندر، بالخصوص ہمارے مذہب کے اندر کتنی قیمت ہے۔ کہا کہ صاحب اگر جماعت کی نماز میں 10 سے زیادہ افراد ہو جائیں تو پھر فرشتے اس کے ثواب کو لکھنے سے قاصر ہوتے ہیں، ایسا نہیں ہے کہ وہ لکھ نہیں سکتے۔ امام بتا رہے ہیں یعنی اتنا زیادہ ثواب ہوتا ہے ان 10 افراد کے جمع ہونے کی وجہ سے کہ ثواب کہیں زیادہ ہو جاتا ہے۔ دوسری جماعت کا آپ کو فائدہ دیکھنا ہو، کیا فرمایا؟ کہا کہ اگر کسی مومن کے جنازے میں 40 افراد شریک ہو جائیں اور وہ کہیں اللہم انا لا نعلم منہ الا خیرا، کہ میں اس سے نیکی کے علاوہ کچھ نہیں جانتا، تو آواز پروردگار آتی ہے میں تو خوب جانتا ہوں کہ یہ کیا ہے، مگر تمہاری 40 افراد کی شہادت کی بنیاد پر میں اس کے گناہوں کو معاف کر رہا ہوں۔ یہ جماعت کا اور جمع ہونے کا فائدہ ہے، یہ آپس میں محبت کا فائدہ ہے۔ تیسری طرف آئیے، امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں ہم اپنے میں پڑے ہوئے ہیں، ہمارا کیریئر، ہماری زندگی، ہمارا گھر، ہمارے بیٹے زیادہ سے زیادہ ہمارے عزیز۔ کبھی ہم قوم کے بارے میں بھی سوچیں، کبھی ملت کے بارے میں سوچیں۔ امام علی مقام فرماتے ہیں اس جماعت کا فائدہ جانتے ہو، جب ہمارے بابا کوئی خاص دعا کرنا چاہتے تھے تو تمام اپنے چاہنے والوں کو، گھر والوں کو جمع کرتے تھے، کہتے تھے میں دعا کروں گا تم آمین کہنا۔ یہ آج بھی ہے نہیں؟ کہا کہ بعض وقت دعا کرنے والے کی دعا میں اثر نہیں ہوتا، آمین کہنے والے کی آمین میں اثر ہوتا ہے۔ یہ جماعت کا فائدہ ہوتا ہے، یعنی یہ ایک ساتھ مل جل کر رہنے کا فائدہ ہوتا ہے۔ اللہ اکبر۔ وہ امام علی مقام جو مولا کائنات کا وہ مشہور جملہ ایاکم والفرقہ، دیکھو تنہا رہنے سے بیزار رہو، تنہا رہنے سے بیزار رہو۔ فَإِنَّ يَدَ اللَّهِ مَعَ الْجَمَاعَةِ، اللہ کا ہاتھ جماعت کے ساتھ میں ہوتا ہے۔ یہ جماعت کا مطلب نماز کی جماعت نہیں، یعنی مومنین کا آپس میں اتحاد و اتفاق، مومنین کا آپس میں اعتماد، مومنین کی آپس میں میل و محبت۔ کہا کہ یاد رکھنا کہ اللہ کا ہاتھ جماعت کے ساتھ ہوتا ہے۔ اور پھر اس کے بعد امام فرماتے ہیں دیکھو اکیلے نہ رہنا، اس لیے کہ جب کوئی اکیلا ہو جاتا ہے ہمارے شیعوں میں سے تو اس کا حال اس گوسفند اور بھیڑ کی مانند ہوتا ہے جو اپنے گلے سے جدا ہو جائے اور پھر کوئی بھیڑیا آتا ہے اس کے اوپر حملہ کر دیتا ہے۔ جماعت کا ایک طرف فائدہ یہ اور فرقت کا نقصان یہ ہے۔ امام علی مقام نے یہ فرمایا، اللہ اکبر۔ لہٰذا عزیزان گرامی اگر ظہور کا زمینہ فراہم ہوگا تو کیسے؟ کہ جب مومنوں کے دل آپس میں ایک ہوں گے۔ امام صادق فرما رہے ہیں کہ کیوں آخر ہم نے کیوں قیام نہیں کیا؟ اس لیے کہ تم ایک نہیں تھے۔ کیوں امام محمد باقر نے قیام نہیں کیا؟ کیوں امام چہرم نے قیام نہیں کیا؟ واقع حرہ کو دیکھ رہے ہیں، اس لیے کہ بابا کے پاس تو 72 تھے، ان کے پاس تو وہ بھی نہیں تھے۔ امام بہت مظلوم ہوتا ہے، امام بے حد مظلوم ہوتا ہے۔ اب عزیزان گرامی سنیے، علی ابن مہزیار احوازی یہ وہ ہیں جنہوں نے امام سے ملاقات۔ آپ سوچیں کہ امام کا آخر کیوں ظہور نہیں ہو رہا ہے؟
ہم اکثر اعتراض بھی کرتے ہیں اتنے تو امامے موجود ہیں، آخر کیوں ظہور نہیں ہو رہا ہے؟ اتنے عالم موجود ہیں، اتنے علماء موجود ہیں، کیوں نہیں ظہور ہو رہا ہے؟ عزیزان گرامی غور فرمایا اب کیوں ظہور نہیں ہوتا؟ علی ابن مہزیار قمی مہزیار احوازی ملاقات کے لیے آتے ہیں امام آخر سے. امام آخر سے جب ملاقات ہوتی ہے اللہ اکبر، امام کون ہوتا ہے؟ امام کے لیے 8ویں امام نے جو تعریف کی، کہا ابن شفیق، وہ شفیق باپ ہوتا ہے، اخن رفیق، وہ رفیق بھائی ہوتا ہے. امام وہ ہوتا ہے جو رفیق بھائی ہوتا ہے، امام وہ ہوتا ہے جو شفیق باپ ہوتا ہے. علی ابن مہزیار کو دیکھا، امام نے جیسے ہی دیکھا اللہ اکبر، جیسے ہی دیکھا، کہا علی ابن مہزیار آنے میں بہت دیر کر دی، ہم رات دن تمہارے منتظر تھے، ہم رات دن تمہارا انتظار کر رہے تھے، تم نے آنے میں بڑی دیر کر دی. ہاتھوں کو جوڑا، مولا کوئی رہنما نہیں تھا جو آپ تک لے آتا، کوئی ایسا نہیں ملا جو مجھے آپ تک پہنچاتا. امام نے کہا نہیں علی ابن مہزیار، یہ بات نہیں ہے، یہ بات نہیں، کسی رہنما کی ضرورت نہیں، ہم خود تمہارے پاس آ جاتے، کسی بھی رہنما کی ضرورت نہیں، ہم خود تمہارے پاس آ جاتے. مولا پھر کیوں نہیں آئے، پھر کیوں نہیں بلایا؟ کہا اس لیے کہ ابھی تمہارے اندر 3 خرابیاں پائی جاتی ہیں. 3، اب تک تمہارے اندر 3 خرابیاں پائی جاتی تھی. مولا کون سی خرابی؟ کہا تم قوی تھے، اپنے ضعیف مومن پر ظلم کرتے تھے. یہ تم سے مراد علی ابن مہزیار نہیں، یعنی وہ ماحول، وہ معاشرہ جس معاشرے میں علی ابن مہزیار رہ رہے ہیں. کہ تمہارے قوی ضعیف مومن کے اوپر ظلم کرتے تھے، تمہارے مالدار فقیروں کے اوپر زبردستی کرتے تھے، جبکہ ان کو ایک ہونا چاہیے تھا. اللہ نے تمہیں طاقت دی تھی، تمہیں ضعیف کی مدد کرنا چاہیے تھی. اللہ نے تمہیں مال دیا تھا، اللہ نے تمہیں دولت دی تھی، تمہیں اپنے فقیروں کے ساتھ حسن سلوک کرنا چاہیے تھا. اور تیسری خرابی یہ تھی کہ تم قطع رحم کرتے تھے، تمہارے اندر صلہ رحم نہیں تھا، لہذا تمہیں آنے میں دور ہوئی. عزیزان گرامی یہ علی ابن مہزیار سے نہیں کہا جا رہا ہے، یہ 1444 میں فیض سے کہا جا رہا ہے. اس لیے امام تک نہیں پہنچے کہ ابھی تمہارے اندر نہ تو وہ شعور پیدا ہوا ہے جو ایک مومن کا مومن کے لیے ہونا چاہیے، نہ ابھی وہ حوصلہ پیدا ہوا ہے کہ تمہاری جیب سے کوئی پیسہ لے جائے تو تمہیں اعتراض نہ ہو. چونکہ یہ شعور پیدا نہیں ہوا لہذا ظہور نہیں. اور صرف 12ویں کی بات نہیں، امام حسین کے بعد ہر امام مظلوم گزرا ہے، ہر امام مظلوم گزرا ہے. اللہ اکبر، ہر امام مظلوم گزرا. جس وقت کوفے والے امام صادق سے ملاقات کرنے کے لیے گئے، آپ جانتے ہیں امام نے کیا کہا؟ میرا بابا، میرا جد تمہارے شہر میں غریب تھا، تم میں 50 بھی ایسے نہیں تھے جو میرے بابا کی مدد کرتے اور حکومت الہی قائم ہو جاتی. کوفے والوں سے شکایت کر رہے ہیں امام ششم، تمہارے یہاں اس دور میں 50 افراد نہیں تھے کہ جو میرے بابا کی مدد کرتے اور حکومت الہی تشکیل پا جاتی. لہذا عزیزو، صرف دعا سے کام چلنے والا نہیں ہے کہ ہر جمعے ہم بس دعا کریں، ہر نماز کے بعد عمل کے میدان میں قدم رکھنا ہوگا. وہ مقدمات فراہم کرنے ہوں گے کہ جو مقدمے ظہور کے لیے چاہیے. وہ مقدمے کیا ہے کہ جب مومن کے دل میں مومن کا کینہ نہیں ہوگا بلکہ محبت. شیطان کا کام ہے وہ مومن سے مومن کے دل میں کینہ پیدا کرتا ہے، وہ رشتوں کو توڑتا ہے. آج یورپ جو شیطان اور استثمار کی نمایاں تصویر ہے، ان کا کلچر یہ ہے کہ کیسے گھروں کو توڑا جائے، کیسے لوگوں کو جدا کیا جائے، اور انہوں نے اپنا پورا کلچر نافذ کر دیا ہے. آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں، دنیا میں تو آپ مجھ سے زیادہ بہرحال علم بھی رکھتے ہیں اور آپ کی قدرت بھی مجھ سے زیادہ ہے. انگلینڈ کے اندر اور لندن کے اندر باقاعدہ ایک وزارت بنائی گئی ہے ان افراد کے لیے جو اکیلے ہیں. اللہ اکبر، جو اکیلے رہتے ہیں. کیسے اکیلے رہتے ہیں؟ کہ جن کو کوئی تعلق نہیں ہے اپنی زوجہ سے، جن کو تعلق نہیں ہے اپنے باپ سے، جن کو تعلق نہیں ہے اپنی ماں سے، اکیلے رہنے والے. 65 ملین افراد کی جمعیت میں 9 ملین افراد وہاں ایسے ہیں جو اکیلے رہ رہے ہیں. وہی معاشرہ، وہی فرہنگ سازی، وہی کلچر ہندوستان میں آنا چاہتی ہے. اور وہ چاہتے ہیں کہ یہ کلچر عام ہو جائے. کیوں؟ تاکہ یہ سب ساتھ میں نہ بیٹھے کہ زمینہ ظہور فراہم ہو سکتا ہے کہ آپ کو لگے یہ بچکانی باتیں ہیں، ان کو کیا تعلق ہے امام کے ظہور سے؟ تو یاد رکھیں، شیعت کے اوپر سب سے زیادہ اگر کہیں پیسہ خرچ ہوتا ہے اور سب سے زیادہ کہیں تحقیقیں ہوتی ہیں تو یہی اسرائیل اور لندن ہے، کہ جو ہمارے عقائد کو پڑھتے ہیں امام زمانہ کے متعلق ہم سے زیادہ علم وہ رکھتے ہیں، مگر کوشش یہ ہوتی ہے، ہماری کوشش یہ ہے کہ امام آئیں، ان کی کوشش یہ ہے کہ امام نہ آ سکیں. کیونکہ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ ان کے پیچھے نماز پڑھیں گے. وہ یہ چاہتے ہیں کہ یہ نہ ہونے پائے. ابھی 2 برس پہلے، 4 برس پہلے آپ نے سنا نا کہ آل یہود، آل سعود نے کھل کے اعلان کیا کہ ایران انقلاب امام مہدی کی آمادگی کر رہا ہے، ان کے آنے کی آمادگی کر رہا ہے، اور ہم ان کو معاذ اللہ نعوذ باللہ چھپانے کے لیے محنتیں کر رہے ہیں. یہ کھلے عام اسٹیٹس تھا اس کا جو اپنے آپ کو شہزادہ کہتا ہے کہ ایران کی کوشش یہ ہے کہ وہ
پوری دنیا کے اندر یہ ماحول بنا دے کہ امام آنے والے ہیں، جب تک میں موجود ہوں یہ کوشش نہیں کروں گا۔ نصر اللہ نے بڑا اچھا جملہ کہا تھا کہ یاد رکھ لے محمد بن سلمان، امام آخر کو تیرے گھر سے نہیں آنا ہے، اللہ کے گھر سے آنا ہے، تیرے گھر سے نہیں آئے گا، وہ اللہ کے گھر سے آئے گا۔ اور جس کو اللہ خدا سلامت رکھے، صلوات بھیجے بر وقت۔ لہذا عزیزو، اگر اللہ نے مال دیا ہے، دولت دی ہے، تو ذمہ داری دی ہے۔ اسی مجلس میں، اسی معاشرے کے اندر، اسی ہمارے سماج کے اندر کتنے ایسے افراد ہیں کہ واقعی ان کے اندر مومنین کا درد پایا جاتا ہے، کہ جو مومن کے اوپر مصیبت ہو تو وہ قدم آگے بڑھاتے ہیں۔ بہت سی اس وقت ہمارے سامنے مثالیں ہیں، مثال کے طور پر یہی کورونا جیسی ایک مصیبت گزری، کئی نقصانات اس کے ہوئے، وہیں ایک فائدہ یہ بھی ہوا کہ اس دور میں مومن نے مومن کی کھل کے مدد کی۔ کتنے افراد ایسے تھے جو راشن لے کر کھڑے ہو گئے کہ کوئی بھوکا نہ رہے۔ ملتا ہے کہ کسی نبی کے زمانے میں یہ طے ہو گیا کہ عنقریب ظہور ہونے عنقریب عذاب آنے والا ہے، نبی نے کہہ دیا عذاب آ جائے گا، سب نے اپنے گھروں کو بند کر لیا، سب نے اپنے گھروں کو بند کر لیا۔ جس وقت بتایا تھا کہ عذاب آئے گا، عذاب نہیں آیا۔ سب کہنے لگے نبی نے تو کہا تھا فلاں دن عذاب آئے گا، کیوں نہیں آیا؟ جب اللہ سے پوچھا کہ صاحب عذاب کیوں نہیں آیا، کہا اس لیے کہ جب انہوں نے اپنے آپ کو اپنے گھروں میں چھپا لیا تھا تو یہ ایک دوسرے کی بھوک اور پیاس کا خیال رکھ رہے تھے، ایک کھانا بناتا تھا، سب کو پہنچاتا تھا۔ ان کے اس عمل سے میں نے عذاب کو روک دیا، ان کے اس عمل سے۔ وہ قوم جس کے اوپر عذاب آنا ہو، اگر آپس میں ہمدل ہو جائے، اگر آپس میں محبت پیدا ہو جائے، اگر آپس میں ایک دوسرے کا خیال ہو جائے تو عذاب نہیں آتا۔ ایک ہو کے تو دیکھیے، ہمارا عالم تو یہ ہے کہ ایک گھر کے اندر غیر ہیں، ہمارا عالم تو یہ ہے کہ ہم ایک محلے کے اندر غیر ہیں۔ عزیزان گرامی، میں آخر میں بات کو تمام کروں۔ ورلڈ وار ہو رہی تھی، دوسری جنگ جہانی ہو رہی تھی۔ کسی مرجع نے یہ سنایا، مجھے نام اس وقت یاد نہیں، وہ کہتے ہیں کہ جس وقت یہ جنگ ہو رہی تھی عالم یہ تھا کہ ایران کسی کی طرف نہیں تھا، نہ اس طرف نہ اس طرف، لیکن دونوں ایران میں وارد ہو گئے، روس بھی وارد ہو گیا اور لندن اور انگلینڈ بھی اس کے اندر وارد ہو گیا، اور بہت زیادہ خسارہ اٹھایا کس نے؟ ایران نے۔ اس وقت 9 ملین افراد جنگ جہانی دوم میں یعنی سیکنڈ ورلڈ وار میں ایران کے مارے گئے۔ ایک ڈاکٹر ہیں جن کا نام ہے ڈاکٹر شیخ، ان کا نام ہی ہے شیخ، ڈاکٹر شیخ، ان کی داستان کو مرجع وقت نقل کر رہا ہے، کہہ رہا وہ کہتے ہیں کہ ایک روز میں اپنے مطب میں بیٹھا ہوا تھا، جنگ کا عالم تھا، 9 ملین افراد ایران کے شیعہ، 1/3 ملت ختم ہو گئی تھی ایران کی، اپنے مطب میں بیٹھے ہوئے تھے۔ اچانک ایک شخص کو دیکھا جو فوجی لباس پہنے ہوئے ہے اور وہ نزدیک آ رہا ہے، میرے ایرانی ہے، فوجی لباس پہنے، میرا نزدیک آیا، مجھ کو سلام کیا، میں نے جواب دیا۔ اس نے کہا میرے گولی لگی ہوئی ہے ہاتھ میں۔ اللہ اکبر، گولی لگی ہوئی ہے میرے ہاتھ میں، اس کو نکال دو۔ ڈاکٹر کہتے ہیں کہ دیکھو میرے پاس یہ سب چیزیں نہیں ہیں، تمہیں فلاں شہر میں چلنا ہوگا، میرے پاس تو فرسٹ ایڈ ہے، خالی کوئی چھوٹی سی چوٹ لگ جائے تو میں ٹھیک کر دیتا ہوں، میرے پاس کوئی وسیلہ نہیں ہے، نہ تمہیں بے ہوش کرنے کے لیے میرے پاس کوئی چیز ہے اور نہ مجھے تمہیں لٹانے کے لیے میرے پاس کوئی جگہ ہے، میں یہاں گولی نہیں نکال سکتا، فلاں شہر میں جانا ہوگا۔ اللہ اکبر۔ عزیزان گرامی، کون کتنا ایمان والا ہے ہمیں کسی کو نہیں معلوم۔ 3 چیزوں کو 3 چیزوں کے اندر چھپایا، پیغمبر فرماتے ہیں 3 چیزوں کو 3 چیزوں میں چھپایا گیا ہے۔ اس میں سے ایک یہ ہے کہ انہی مومنین کے درمیان ایک ولی خدا کو چھپایا گیا ہے۔ انہی مومنین میں جن سے آپ ملاقات کرتے ہیں، انہی میں کوئی ایک ولی خدا ہوتا ہے، کسی کو نہیں معلوم ہوتا کہ کون۔ اس نے کہا کہ تمہارے پاس کوئی ایسی چیز نہیں ہے بے ہوش کر سکو، کوئی بات نہیں، میں زمین پہ لیٹ جاؤں گا۔ کہا لیٹ جاؤ گے، بے ہوش نہیں کر پاؤں گا۔ کہا نہیں، بے ہوشی کی ضرورت نہیں ہے۔ کہا پھر 2 گھنٹے تمہارا یہ آپریشن ہوگا، میرے پاس وسائل بھی نہیں ہے، چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں، میں کیسے گولی نکالوں گا؟ کہا تم جانو کتنا وقت لگے گا، کیسے برداشت کروں گا، وہ میرا کام۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، اگر تم بھی راضی ہو تو پھر کوئی مسئلہ نہیں، لیٹ جاؤ۔ یہ فوجی لیٹتا ہے، کہتا بس یہ بتا دینا جس وقت تم شروع کرنے والے ہو مجھ کو بتا دینا کہ تم اپنا عمل، اپنا آپریشن شروع کرنے والے ہو۔ اللہ اکبر۔ جیسے ہی شروع کیا، بتایا کہ میں صاحب اب تمہارے چیرا لگانے والا ہوں اور تمہارا آپریشن ہوگا۔ وہ ڈاکٹر کہتا ہے کہ اس فوجی نے آنکھوں کو بند کیا، بسم اللہ نور نور علی نور، پوری دعائے نور ابھی پڑھنا شروع کی تھی، خود سے بے ہوش ہو گیا۔ دعائے نور کو پڑھنا شروع کیا، بے ہوش ہوا۔ 2 گھنٹے تک میں آپریشن کرتا رہا، آپریشن تمام ہوا، تھوڑا سا جب وہ ہلنے لگا میں نے کہا آپریشن ختم ہو گیا۔ پھر اس نے وہی دعا پڑھی، اللہ اکبر، پھر اس نے وہی دعا پڑھی اور ہوش میں آ گیا، گولی نکل گئی، صحیح و سالم۔ جب وہ جانے لگا میں سمجھ گیا کہ آج در یگانہ میرے ہاتھ لگ گیا ہے، آج ولی خدا میرے پاس آ گیا۔ میں نے قدموں کو پکڑ لیا، پیروں کو پکڑ لیا کہ تم عام آدمی نہیں ہو، بتاؤ کہ تم کون ہو؟ کیا امام زمانہ سے تمہاری ملاقات ہوتی ہے؟ کیا امام سے تمہاری ملاقات ہوتی ہے؟ اس کے چہرے کا رنگ اڑ جاتا ہے، کیسی باتیں کرتے ہو، کہاں امام اور کہاں میں۔
کہا پھر امام سے ملاقات نہیں ہوتی، پھر تمہارے پاس یہ کیسے، یہ معجزہ، یہ کرامت کیسے آ گئی کہ میں نے 2 گھنٹے آپریشن کیا، نہ تمہیں تکلیف ہوئی نہ کچھ، تم بے ہوش رہے اپنی مرضی سے؟ یہ مراجع کرام کے لیے بھی ملتا ہے۔ ایک مرجع ہے کہ جن کا فتویٰ یہ تھا کہ اگر وہ بے ہوش ہو جائیں تو جو وکالتیں انہوں نے دی ہیں وہ سب ختم ہو جائیں گی، لہذا جب ان کا آپریشن ہوا تو انہوں نے کہا مجھے بے ہوش نہ کرنا، اس لیے کہ بے ہوش کیا تو سب کو وکالتیں دوبارہ دینی ہوگی، وہ اپنی جگہ پر ہے۔ جیسے یہ کہا کہ نہیں امام سے ملاقات نہیں ہوتی، کہا پھر یہ کرامت کیسے؟ کہا امام کے اطراف میں 4 حلقے ہیں۔ میں ختم کر رہا ہوں اپنی باتوں کو۔ امام علیہ السلام کی زیارت ہر ایک کو نہیں ہوتی، امام کے 4 حلقے ہیں۔ کہ یہ کیسے حلقے؟ کہ سب سے پہلے امام کے پاس میں 70 وہ افراد ہیں جو اوتاد کہلاتے ہیں۔ ہمیشہ یہ ہمارے روایات میں بھی ہے، امام کے پاس 70 افراد ہمیشہ اوتاد کی صورت میں رہتے ہیں۔ یہ ہماری اور آپ کی طرح ہوتے ہیں، یعنی عام زندگی جیتے ہیں، مرتے ہیں، بدلتے رہتے ہیں، ہمیشہ 70 افراد اوتاد کی صورت میں۔ کا 40 افراد کا درجہ ان سے بڑا ہوتا ہے، جیسے آپ فوج میں دیکھتے ہیں، ملٹری میں دیکھتے ہیں کہ باقاعدہ پوزیشن بڑھتی رہتی ہے۔ امام کے پاس سب سے پہلے 70 افراد اوتاد کی صورت میں ہوتے ہیں، 40 افراد ان کے بعد ابدال کی صورت میں ہوتے ہیں، یہ بھی بدلتے رہتے ہیں، ایک کا انتقال ہوتا ہے دوسرا ان کی جگہ پر آ جاتا ہے۔ پھر اس کے بعد 70 افراد ایسے ہیں جو نجبہ کہلاتے ہیں، یہ ان سے بڑے ہیں، اور آخر میں 360 ایسے ہیں کہ جو رجال الغیب کہلاتے ہیں۔ یہ امام کے پاس رہنے والوں کی تاریخ ہے، اور یہ امام کے پاس رہنے والوں کی کثرت ہے، اور یہ ان کے سپاہی ہیں۔ میں تیسرے طبقے سے تعلق رکھتا ہوں، میرا طبقہ ان پہلے سے نہیں ہے کہ امام سے ملاقات کروں، میں دوسرے والوں سے بھی ملاقات کر سکتا ہوں، اور وہ پہلے سے کرتا ہے اور امام تک پیغام پہنچاتا ہے۔ جب یہ سن لیا کہ امام سے بہرحال بغیر واسطے کے ساتھ امام سے ملا ہوا ہے، تو ڈاکٹر کہتا ہے کہ جب امام سے تم مرتبط ہو تو مجھے یہ بتاؤ کہ امام نظر کیوں نہیں کر رہے ہیں ہماری طرف، امام کیوں نہیں دیکھ رہے ہیں؟ کہا کیا دیکھیں امام؟ کہ 9 ملین افراد مر گئے، کتنے افراد مرتے چلے جا رہے ہیں، امام کچھ کیوں نہیں کرتے، ہماری جانوں کی حفاظت کیوں نہیں کرتے؟ جملہ سنیے، وہ کہتا ہے کہ نہیں یہ کچھ بھی نہیں ہے، روس چلا جائے گا، جنگ ختم ہو جائے گی، ایران کامیاب ہوتا رہے گا۔ امام ان باتوں پہ توجہ نہیں کرتے، امام تمہاری زیارت عاشورہ پہ توجہ کرتے ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ آپ کے ذہن میں سوال ہو کہ اتنے لوگ مر گئے اور امام نگاہ کیوں نہیں کرتے، وہ اس کا سبب بھی بتاؤں گا انشاءاللہ کل۔ امام نے فرمایا ان چیزوں کی امام کو فکر نہیں ہے، یہ رضا الہی ہے، قضاء الہی ہے۔ ان کو تمہاری زیارت عاشورہ پہ نگاہ کرنا اچھا لگتا ہے، انہیں تمہاری مجلسیں اچھی لگتی ہیں، انہیں حسین کا غم منانا اچھا لگتا ہے، انہیں تمہارا جمع ہونا اچھا لگتا ہے، انہیں تمہاری کثرت اچھی لگتی ہے۔ میں یہ جملے استعمال کر رہا ہوں، ختم کر رہا ہوں مجلس کو۔ انہیں تمہارا تجمع اچھا لگتا ہے، انہیں تمہاری مجلسیں اچھی لگتی ہیں، اس لیے کہ انہی مجلسوں کے ذریعے سے امام علیہ السلام کے سپاہی پیدا ہوں گے، انہی مجلسوں کے ذریعے سے امام علی مقام کا وہ خواب پورا ہوگا کہ مومن آپس میں ہمدل ہو گئے اور امام انقلاب برپا کریں گے۔ عزیزو، جو مجلسیں آپس میں ہمدلی کے لیے تھیں، جو جلوس آپس میں محبت کے لیے تھے، جو تبرکات، جو ہمارے مراسم عزا آپس میں ایک دوسرے کے میل و محبت کے لیے تھے، ہم نے اس عزا کو کہاں پہنچا دیا، ہم نے اس مجلس کو کہاں پہنچا دیا۔ امام فرما رہے ہیں یہ مجلسیں اتحاد پیدا کرتی ہیں، امام فرماتے ہیں یہ جلوس اتفاق پیدا کر رہے ہیں۔ ہم اپنا اپنا جلوس اٹھا کر یہ کہتے ہیں یہ ہمارا جلوس ہے، یہ تمہارا جلوس ہے، یہ ہماری مجلس ہے، وہ تمہاری مجلس ہے۔ امام علی مقام کہہ رہے ہیں کہ ہم اس کے ذریعے سے جماعت پیدا کرنا چاہتے ہیں، ہم حسین کے ذریعے سے تمہارے اندر اتفاق دیکھنا چاہتے ہیں، ہم حسین کے ذریعے سے تمہارے اندر اتحاد دیکھنا چاہتے ہیں، ایک دوسرے کی میل و محبت دیکھنا چاہتے ہیں۔ تم ہمارے نام پہ اختلاف کر رہے ہو۔ کل میرے پاس خبر آئی، اس سے پہلے جہاں میں عشرہ پڑھنے جاتا تھا، جلوس کے اٹھنے کو لے کر کے 2 لوہے کیوں پڑھ دیے، ایک نے دوسرے کا سر پھوڑ دیا، آپ سب جیل میں ہیں۔ یہ ہماری اور آپ کی حقیقت ہے۔ اس سے پہلے جہاں جایا کرتا تھا وہاں کی تاریخ یہ تھی کہ ہر سال آج ہی کی تاریخ 6 محرم کو گولیاں چل جاتی تھی، اس لیے کہ جو راستہ ان کو دیا گیا ہے وہ ان کے راستے سے اگر مل جائے، ان کے جلوس سے ٹکرا جائے، تو پھر یہ ہوتا تھا کہ کون زیادہ ماتم کرتا ہے، پھر ماتم زیادہ ہوتا تھا، پھر اس کے بعد نوحے زیادہ ہوتے تھے، جب اس میں بھی جھگڑا نہیں ہوتا تھا تو پھر چھیڑ ہوتی تھی اور پھر گولیاں چلتی تھی۔ ہم نے مجلسوں کو یہ بنا دیا، ہم نے جلوسوں کو یہ بنا دیا، انا اور اپنی دولت کی نمائش بنا دیا ہم نے جلوسوں کو۔ وہ جلوس جو مددگار تھے امام کے انقلاب کے لیے، وہ مجلسیں جو اتحاد پیدا کر کے، اتفاق پیدا کر کے امام کے ظہور کا زمینہ فراہم کر سکتی تھی۔ کتنا مظلوم ہے امام آخر، حسین یقیناً مظلوم عالم ہے، مگر کم از کم حسین کے پاس ایک اکبر تھا، حسین کے پاس ایک قاسم تھا،
حسین کے پاس ایک حبیب تھا، حسین کے پاس ایک بہت برا لگ رہا ہوگا آپ کو، ہو سکتا ہے اگلے برس آپ مجھے نہ بلائیں، مگر میں تو اپنی بات کہوں گا کہ شاید یہ کہہ کر اپنی ذات میں کوئی تبدیلی آ جائے اور میری اپنی حیات و سیرت میں کچھ تبدیلی آ جائے کہ امام سے تھوڑا سا نزدیک ہو جاؤں۔ عزیزو کتنا مظلوم ہے امام آخر۔ امام حسین کے پاس ایک قاسم ہے، ایک اکبر ہے، ایک حبیب ہے، ایک زہیر ہے۔ امام زمان کا حبیب کون ہے؟ امام زمان مدد کے لیے بلائیں گے تو اکبر کہاں آئے گا؟ ارے یہی جو آج کا دن ہے نا، آج منسوب ہے سرکار سید الشہداء کے بیٹے مولا علی اکبر سے، جو ہم شکل مصطفیٰ ہے۔ جب اجازت دی تو فرمایا اللہم اشہد اللہم اشہد، میرے پروردگار تو گواہ ہے نا اس قوم کے اوپر کہ بردا الیہم، کہ میں ان کی طرف اب اس کو بھیج رہا ہوں کہ جو سب سے زیادہ مشابہ ہے پیغمبر سے اپنی بات کرنے میں، اپنے اخلاق میں، اپنی سیرت اور اپنی صورت میں۔ مولا علی اکبر ہیں حسین کے پاس۔ جب کربلا کا میدان سجا تو آپ جانتے ہیں پہلے یہ پڑھا جاتا ہے کہ پہلے انصار نے قربانی دی، پھر اقربا آئے اور پھر امام علی مقام۔ نہیں، جب صبح عاشور نمودار ہوئی سب سے پہلے جنگ کے میدان میں جانے کا جس نے عزم کیا تھا نا وہ مولا علی اکبر تھے۔ تلوار کو لیا، بابا اکبر کو اجازت دو میدان کارزار میں جائیں تاکہ دین کو زندہ کریں۔ حسین ابھی اجازت دے نہ سکے تھے کہ اصحاب کو معلوم ہوا کہ حسین کا بیٹا ہم شکل مصطفیٰ میدان میں جانا چاہتا ہے۔ حبیب و زہیر ہاتھوں کو جوڑ کر کھڑے ہو گئے، مولا یہ ناممکن ہے کہ حبیب زندہ رہے اور اکبر شہید ہو جائے، زہیر زندہ رہے اور اکبر مارا جائے۔ پہلے ہم اپنی شہادت دیں گے۔ اکبر واپس چلے گئے، مگر اب انصار کی نوبت ہے۔ ایک ایک شہید اجازت لے رہا ہے۔ حملہ اولا میں 52 سپاہی امام حسین علیہ السلام کے شہید ہو گئے۔ اب تن بے تن کی جنگ ہے۔ حبیب کا جنازہ بھی دیکھا حسین نے، زہیر کی میت کو بھی دیکھا، اور ایک کے بعد جب سارے انصار سارے اقربا جا چکے تو اب مولا علی اکبر کی نوبت ہے۔ بابا اب تو اجازت دے دو، اب تو عباس بھی مارا جا چکا، اب تو قاسم بھی شہادت پیش کر چکا، اب تو انہوں محمد کے جنازے بھی لا چکے، اب تو اپنے بیٹے کو اجازت دے دو۔ میں نے کہیں پڑھا نہیں لیکن علماء اور خطبہ بیان کرتے ہیں، حسین نے کہا میرے لال میں تجھے کیسے اجازت دے دوں؟ ارے تجھے زینب نے پروان چڑھایا ہے، پہلے زینب سے اجازت لے لیجئے۔ اکبر زینب کے نزدیک آئے، اما زینب اکبر کو مرنے کی اجازت دے دو۔ ارے کیسے اجازت دے دے ہم شکل مصطفیٰ؟ اے میرے لال جب میں چاہتی ہوں کہ نانا کی زیارت کروں تو تیرے چہرے کی طرف دیکھتی ہوں، وہی جملہ جو آن محمد کی شہادت اور اجازت کے وقت زینب نے استعمال کیا تھا آج اکبر استعمال کر رہے ہیں۔ اما اتنا بتا دیجئے، قیامت میں اگر حسین کی ماں نے یہ پوچھا کہ میرا لال مارا گیا، زینب تیرا لال اکبر زندہ رہا، آپ کیا جواب دیں گی؟ میں اتنا سنا، کہا اکبر خدا حافظ۔ اکبر نکلنے لگے۔ ارے مقتل لکھتا ہے کہ میں نے دیکھا اکبر جب خیمے سے نکلے دوبارہ بیویوں نے اکبر کو خیمے میں بلایا، حلقے میں لے کر ماتم کرنا شروع کیا۔ دوبارہ اکبر خیمے سے نکلنے لگے، بیویوں نے دوبارہ خیمے میں بلایا، 7 مرتبہ اکبر خیمے سے نکلنا چاہتے ہیں، بیویاں دوبارہ واپس بلاتی ہیں۔ ایک موقع ایسا آیا، اے میرے لال اکبر خدا حافظ۔ ام کلثوم نے کہا میرے بچے اکبر خدا حافظ۔ پھوپھیوں سے اجازت لی، حسین کے نزدیک آئے، بابا میری ماں نے اجازت دے دی ہے، اب آپ بھی اجازت دے دیں۔ اے میرے لال جاؤ خدا حافظ، جاؤ خدا حافظ۔ اکبر کو گھوڑے پر سوار کیا، اکبر میدان کارزار کی جانب آنے لگے۔ خطبہ اور واعظین پڑھتے ہیں، ابھی چند قدم آگے بڑھے تھے، اچانک پیچھے سے پیروں کی آہٹ محسوس کی۔ اکبر نے جو پلٹ کے دیکھا، بوڑھا باپ ارے نابینا لوگوں کی طرح سے زمین کو تلاشتا ہوا، وہاں اکبر وہاں محمد کی آوازیں دے رہا ہے۔ اکبر نے باپ کو آتے ہوئے دیکھا، ارے عزم بابا سے زمین پر تشریف لائے، بابا آپ نے تو مرنے کی اجازت دے دی تھی، اب کیوں کر میرے دنبال میں آتے ہیں؟ میرے لال اگر تم صاحب اولاد ہوتے تو میں معلوم ہوتا کہ اولاد کا غم کیا ہے۔ جاؤ خدا حافظ، مگر جب تک رن میں نہ پہنچ جانا، مڑ مڑ کے دیکھتے رہنا۔ اکبر دوبارہ گھوڑے پر سوار ہوئے، میدان کارزار میں آئے، مڑ مڑ کے حسین کو دیکھتے چلے جاتے ہیں۔ آپ جانتے ہیں صبح عاشور حسین کی آنکھوں میں بینائی تھی، کمر صحیح و سالم تھی، رنگ سر کے بال کالے تھے، عباس کے مرنے نے کمر کو توڑا تھا، اکبر کے رن میں جانے نے حسین کی بینائی کو چھین لیا۔
حسین کی بینائی کو چھین لیا. حسین مظلوم کربلا کا لال میدان کارزار میں آیا, نہ جانے کتنے افراد کو واصل جہنم کیا. ایک موقع ایسا آیا, ایک ظالم نے برچھی ماری, جو سینے کے اندر برچھی بے وست ہوئی. بابا کو سلام نہیں کیا کہ جواب واجب ہو, جواب دیا علیک منی السلام, اے میرے بابا آپ کے اوپر سلامتی ہو. بوڑھے باپ نے جوان کی آواز کو سنا. میدان کارزار میں حسین آ رہے ہیں. یہ وہ حسین ہے جنہیں ہر کے جوان کی اتنی فکر تھی کہ بوڑھے باپ جوان کی میت پر نہیں آتے, مگر حسین ہے, بوڑھا باپ ہے, جوان کی میت دیکھا بیٹا ایڑیاں رگڑ رہا ہے. ارے میدان مکہ میں زمزم کے پاس ایک بچے نے ایڑیاں رگڑی تھی, خدا نے پانی جاری کیا تھا. آج ہم شکل مصطفیٰ ایڑیاں رگڑ رہا ہے. اے میرے لال کوئی تکلیف ہو تو بیان کرو, سینے میں کیا چھپا رہے ہو؟ اب جو اکبر نے ہاتھ کو ہٹایا, دیکھا برچھی کی ہنی سینے میں ٹوٹ چکی ہے. حسین دو زانو ہو کر بیٹھ گئے. آپ جانتے ہیں نا یہ وہ موقع تھا کہ جب سرکار سید الشہداء کی اس قربانی کو دیکھنے کے لیے انبیاء الہی تشریف لا چکے تھے, ملائکہ حاضر تھے. کتاب کامل الزیارات میں امام صادق سے روایت ہے کہ جب اکبر کے جنازے پہ آئے ملائکہ جمع ہو چکے تھے, انبیاء جمع ہو چکے تھے, مگر یہ وہ موقع تھا کہ جوان کے کلیجے سے برچھی کی ہنی نکالنا ہے. میرا دل یہ کہتا ہے کہ شاید حسین نے اکبر کے سینے کو دیکھا ہوگا, اور دل نہیں کہتا بلکہ خطبہ پڑھتے ہیں کہ حسین نے ایک مرتبہ نجف کا رخ کیا. بابا در خیبر کو اٹھانا آسان تھا, جوان کے سینے سے برچھی نکالنا. دو زانو ہو کر بیٹھے, برچھی کی ہنی کو نکالا. ارے ہنی کے ساتھ کڑیے جوان کا کلیجہ آ گیا. اب جنازے کو خیمے تک لے جانا ہے نا, زینب تک پہنچانا ہے. حسین کی ضعیفی ہے, راستہ تلاش کیسے کریں گے, بینائی کم ہو چکی ہے. میت کو اٹھایا, اٹھا نہ سکے, آواز دی بنی ہاشم کے بچوں, ارے آؤ اکبر کا جنازہ اٹھاؤ. ارے کون بچے آتے, اصغر تو شہید ہو چکا تھا نا, اور محمد تو مارا جا چکا ہے. کون آتا مدد کے لیے؟ کوئی نہ آیا. حسین نے اکبر کے سینے کو اپنے سینے سے ملایا. واہ غربتا, واہ مظلومہ, واہ محمدہ کہتے ہوئے خیام حسینی کی جانب آئے. اے زینب تیری قربانی لے کر حسین آ گیا. اے کلثوم تیرا بچہ لے کر آیا ہوں. گیا تھا تو اپنے پیروں سے, آج زمین پر خط دیتی ہوئی میت آئی ہے. زینب تڑپ گئی بھیا. ارے ایک اکبر کیا, اگر 70 اکبر بھی ہوتے تم پر قربان کر دے. انا للہ و انا الیہ راجعون. رضم بقضائہ و تسلیما لامرہ. سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون. صلی اللہ علیہ الباقین علی الحسین وعلی الحسین. جوانی تو علی اکبر لوٹا دی, جوانی تو علی اکبر لوٹا دی. جوانی تو علی اکبر لوٹا دی. جوانی
اگر اسلام کی قوت بڑھا دے جوانی عزادارو تمہارے آنسوؤں نے عزادارو تمہارے آنسوؤں نے بہشت و خلد کی قیمت بڑھا دے جوانی تڑپ کر گر گئے جھولے سے اصغر تڑپ کر گر گئے جھولے سے اصغر حسین ابن علی کیسی صدا دی جوانی علی اصغر نے رن میں مسکرا کر علی اصغر نے رن میں مسکرا کر یزیدی فوج میں ہلچل مچا دی جوانی جوانی کہاں بانوں نے اصغر کی لحد پر کہاں بانوں نے اصغر کی لحد پر ہمیں کس جرم کی بیٹا سزا دے جوانی جوانی تڑپ کر رہ گئے لاش 72 تڑپ کر رہ گئے لاش 72 جو شین استغاثہ کی صدا دے جوانی تو علی یا فاطمہ حسین کا پرسہ قبول ہو 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 قلب نبی کے چین کا پرسہ قبول ہو شاہ مشرقین کا پرسہ قبول ہو یا فاطمہ حسین
قبول ہو یا فاطمہ حسین کا پرسا قبول ہو یا فاطمہ حسین کا پرسا قبول ہو حسین 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 السلام علیکم یا رسول اللہ، السلام علیکم یا نبی اللہ، السلام علیکم یا فاطمة الزہراء سیدۃ نساء العالمین، السلام علی علی المرتضی وعلی الحسن المجتبی، السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم یا مولایا یا غریب الغرباء، السلام علیکم یا معین الضعفاء والفقراء، السلام علیکم یا شمس الشموس یا ونیس النفوس، السلام علیکم یا سلطان عرب والعجم یا ابا الحسن، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم یا مولانا یا صاحب العصر والزمان، الأمان 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 من فتنة الزمان، السلام علیکم یا خلیفۃ الرحمن، السلام علیکم یا شریک القرآن، السلام علیکم یا تفسیر الفرقان، السلام علیکم یا امام الانس والجان، عجل اللہ تعالی فرجک وسهل اللہ تعالی مخرجک وظہورک برحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صل علی آگے